اس بات کا کفر کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے ایسے شخص کی جزا یہی ہے کہ خزی فی الدنیا، خزی فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں اسے رسوا کر دوں گا، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن انہیں دردناک اور سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اگر قرآن کی بات آئے تو پر یا اللہ کی بات آئے تو پر ایمان لاتے ہیں اور بات کا انکار کرتے ہیں. خبردار خبردار، اے ٹو زیڈ ہم کو قرآن پاک پر ایمان کیا، اللہ کے کلام پر ایمان رکھنا چاہیے، اور جو اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں دیا ہے اس کو مان لینا چاہیے، ورنہ دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، اگرچہ رسوائی کا احساس نہ رسوائی ہوگی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرُدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے یہودیان عرب، اللہ تمہارے کرتوت سے غافل نہیں، تو جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ بالکل دیکھ رہا ہے، اور تم خود جانتے ہو، اس لیے کہ کتاب والے ہو. اور کتاب کس نے دیا؟ میں نے دیا ہے. ظاہر ہے جب کتاب پر یقین ہے تو کتاب والے خدا پر بھی یقین ہوگا. تو تم خود جان رہے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے کرتوتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، اس قسم کی آیت گزر ہوئی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، دنیاوی زندگی کو ترجیح دے دیا ہے. دنیاوی آسائش و آرام کے لیے ترجیحی نظریہ رکھنا یہ یہودیت ہے. دھیان دیجیے، یہ یہودیت ہے. اور آخرت کی فکر کرنا یہ ایمانیت ہے، یہ محمدی تصور، محمدی گروہ میں آنے والی فکر ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں جو خرید لیا یہی وہ لوگ ہیں. فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان سے عذاب میں ذرا بھی تخفیف نہیں کی جائے گی. ولا هم ینصرون، اور ان کی مدد تک نہیں کی جائے گی. دیکھ لیجیے یہ آیت کریمہ سمجھتے جائیں گے نا سلسلہ واری، یہ ذرا بھی مدد نہیں کی جائے گی مطلب کیا ہو؟ وہی اوپر سے ہے جو بعض ایمان رکھتے ہیں بعض کفر کرتے ہیں، اور جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت میں، ایسوں کی مدد نہیں کی جائے گی. اور یہ سب آیت لے کر کے ایڈ کر دیتے ہیں کہ بندہ مدد نہیں کرتے، جن کی مدد نہیں ہوتی، یہ سب بیکار ہے. سیدھے بائی سیدھے سنے تو سمجھ میں آتا. 86 واللہ سبحانہ آگے فرماتا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور سنو ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، توریت عطا کی، ہم نے موسیٰ کو توریت عطا کیا. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، اور موسیٰ کے بعد بالرسل، کئی رسولوں کو، 4000 رسولوں کی تعداد، کئی رسولوں کو پے در پے بھیجا. اللہ فرماتا ہے وَقَفَّيْنَا، قافیہ اسی میں شاعری میں سنتے ہیں نا، قافیہ ردیف بعد میں. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، اور موسیٰ کے بعد پے در پے کئی رسولوں کو بھیجا. اور آگے فرماتا ہے ایک ذلیل القدر رسول کا تذکرہ کرتے ہوئے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزات عطا فرمائے. وہ معجزات کیا تھا؟ 3-4 چیزیں خاص طور سے مشہور ہیں. اُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مادرزاد اندھے کو چھو کر دیتے تو بینا ہو جاتے تھے، اخیارے ہو جاتے تھے. اور برس والے یعنی کوڑھی والے کو چھوچھا کر دیتے تھے، ٹھیک ہو جاتے تھے. مردے کو زندہ کر دیتے تھے، اور وہ بتا دیتے تھے کہ آپ آئندہ کیا جمع کرنے والے ہیں اور پریزنٹلی آپ کے گھر میں کیا ہے، وہ سب بتا دیتے تھے. یہ 4 چیزیں خاص طور سے اسی کی طرف بینات کا اشارہ. عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے معجزات عطا فرمایا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد روح القدس سے کی. جبریل علیہ السلام مشہور ہے کہ جبریل علیہ السلام کا بات یہ ہے کہ روح سے مراد اللہ کی ذات پاک ہے. خود ہم اپنی پرسنل اعتبار، اپنی ذات کے اعتبار سے ہم نے ان کی مدد کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بتانا یہ چاہ رہا ہے مولا کہ اتنے رسولوں کو بھیجا اور تم انہی کی نسلوں میں سے دھیان دیں، انہی کی نسلوں میں سے ایسے سلیکٹڈ بندوں کو ہم نے عطا کیا، ہم نے عطا کیا، ہم نے عطا کیا. تم کہیں کوئی اس لائق نہیں بن رہے ہو کہ غلامی بھی اختیار نہیں کر رہے ہو، اصل بننے کی تو بات چھوڑو. عطا میں نے کیا سب جانتے ہو، تم سب جانتے ہو، مگر تم کیوں نہیں ایسا بن رہے ہو؟ اب آگے جو فرما رہا ہے دیکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم الشان بات ہے، جو مہینہ ہے 87 دیکھیے. تو کیا جب تمہارے پاس ایسا رسول آئے، یہاں پر رسول اعظم مراد ہے، محمد رسول اللہ مراد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا جب تمہارے پاس رسول اعظم تشریف لائے، لا تہوا انفسکم، جو تمہارا نفس ان کی خواہش نہیں کرتا. مراد یہ ہے کہ یہ لوگ سوچے ہوئے تھے کہ اسحاق میں آنا، اسحاق کی نسلوں سے آنا، یعقوب کی نسلوں سے آنا، یہ موسیٰ ہی کی قوم سے آنا، مطلب یہودیوں ہی میں آنا. اچھا تو لا تہوا انفسکم، نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالۃ، الانعام سورہ، کہ اللہ جانتا ہے خوب کہ اپنے رسول کو کہاں کب کیسے کس طرح بھیجے گا. وہ جانتا ہے، وہ سلیکشن ہے اس کا، وہ سلیکٹ کرے گا کس قبیلے سے کس طرح سے، وہ جانتا ہے. اس لیے تمہارا نفس، یہ تمہارا نفس ہے، وہ اللہ
اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ فرماتا ہے لا تہوا انفسکم، تمہارے نفس نے اسے نہیں چاہا، تمہارے نفس کے خلاف رسول آئے ہیں، استکبرتم، اسی لیے گھمنڈی میں اتر گئے، اسی لیے غرور کرنے لگے، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. اچھا آگے فرماتا ہے ففریقا کذبتم، ایک طبقے نے تو جھٹلایا، وفریقا تقتلون، دوسرے طبقے نے قتل کرنے کی سازش کی. یہ پوری عبارت نواں پارے کی آیت کریمہ میں ہے. اب اس کو توجہ سے دیکھیے گا. سورہ الانفال آیت نمبر 30 میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، یاد کرو جب تمہارے ساتھ، اے میرے حبیب، جب تمہارے لیے یہی کفاران یہودیان عرب مکر کر رہے تھے، سازش کر رہے تھے، کس چیز کی؟ لِيُثْبِتُوكَ، ندوہ میں بیٹھ کر کے، ندوہ بولتے ہیں ان کی جگہوں کو، لِيُثْبِتُوكَ، ارے محمد کو یہاں ٹھہرا لو، لِيُثْبِتُوكَ ثابت رکھو، باہر جائیں گے تو اور مشن پھیلا دیں. اور دوسرا او یقتلوک، نہیں آگ نہ رہے بانس میں بجے بانس نہیں، قتل کر دو، یہی اسی کی طرف اشارہ ہے. او یخرجوک، یا نکال دو، جہاں جانا ہے جائیں. اس طرح سے سازش کر رہے ہیں. وَيَمْكُرُونَ، یہ مکر اپنا کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور ان کے مکر کے بدلہ کے لیے مولا تعالیٰ اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ ہی بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. تو وہی اسی کی طرف اشارہ ہے. ایک نے تو سریعام جھٹلا دیا، کیا اسی لیے جمع کیے ہو تم؟ ارے تم کیا فلاں کے بیٹے ہو، ہمارے وہ بھائی ہمارے دوست ہیں، سب کو ایک دم اپنے اس میں لے لیا. نہیں، جھٹلا دیا. وفریقا تقتلون، اور ایک نے قتل کرنے کی یہی سازش کی ہے ایک گروہ نے. اب آگے اللہ فرماتا ہے، دھیان دیجیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، اس کو محسوس کیے. نبی پاک کا جو مشن تھا توحید و رسالت، خاص طور سے توحید کی پیغامبری، توحید کا پیغام پہنچانا جو مشن تھا. لوگوں کو جو لوگ مطلب یہ کہ قبول نہیں کرتے تھے، وہ آ کے کہتے تھے محمد ارے جب ہمارے دل میں تمہاری بات اثر ہی نہیں کر رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے دل پہ پردے پڑ گئے ہیں، اب بند کر دو نا. دیکھیے اب بند کر دو نا، جب اثر ہی نہیں ہو رہی. وہ اپنے سے آگے بول رہے ہیں. وہی کہہ رہا اللہ آیت نمبر 88 میں وقالوا قلوبنا غلف، سبوں نے کہا کہ ارے ہمارے دل میں پردے پڑے ہوئے. غلف بولتے ہیں، وہی غلف میں پردہ، غلاف اسی لیے بولتے ہیں اس کو، غلاف پردے کو. وقالوا قلوبنا غلف، سبوں نے آ کر کہا محمد تمہاری بات ہمارے کو اثر نہیں کر رہی ہے نا. وہ اثر نہ کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر پردے پڑے ہوئے، اپنے سے اعتراف کر رہے ہیں. مگر اس میں بھی اس کا مکر چھپا ہوا تھا کہ کم سے کم کسی بھی طرح مان لینا مشن کو بند کر دیں، کسی بھی طرح مان لینا ہم اعتراف کرتے ہیں، میرے کو کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا، اب بند کر دو نا ایسا. نہیں، اللہ فرماتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ تمہارے دل میں اثر نہ کرنا یہ پردے پڑنے کی دلیل نہیں ہے، اللہ کی لعنت کی دلیل ہے. لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت فرمایا ہے. اور لعنت فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ بکفرہم، اس لیے کہ نبی کا تم نے انکار کیا ہے. بکفرہم، نبی کے انکار کی بنیاد پر تمہارے دل نصیحت پذیر نہیں ہو رہے ہیں، پن پذیر نہیں ہو رہے، نصیحت کو نہیں قبول کر رہے. فقلیلا ما یؤمنون، تو ایک گروہ ایسے ہیں جو ماننے کو تیار بھی نہیں، ایک گروہ ایسے ہیں جو ماننے کو تیار نہیں. اب 88 کے بعد 89 بڑی اچھی آیت کریمہ کو ایک دم مہینے کی مناسبت پہ ہے، سنے بھی ہوں گے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس آیا، بلکہ آئی ہے، جب ان کے پاس آئی ایک کتاب من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، مصدق، جو کتاب تصدیق کر رہی ہے، سچائی بیان کر رہی ہے، لما معہم، ان باتوں کی جو بات ان کے ساتھ ہے، یعنی توریت کی سچائی کے اعلان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کا نزول فرمایا. توجہ دیکھیے، یہ تو یہاں تک کتاب کی بات آئی. تو کتاب کیسے آئی، کس طرح آئی، کیوں آئی، اسی کے دوسرے لائن میں فرماتا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تصدیق کرتی ہوئی، کمال ہے. یعنی قرآن پاک جو خاموش، دھیان دیجیے، قرآن پاک جو خاموش تقاضۂ الہی کو ذکر کرتا ہے، وحدت کا خاموش درس دیتا ہے. اور نبی پاک بھی، میں نے کسی موقع سے کہا، نبی پاک بھی بولتا قرآن ہے، بولتا قرآن ہے. نبی پاک ترجمان الہ ہے، اللہ کی ذات کی ترجمانی کرنے والے محمد رسول اللہ. قرآن پاک خاموش ترجمانی کرنے والی کتاب ہے، اور رسول اعظم بولتا قرآن ہے، بولتی کتاب ہے. تو اب خاموش کتاب آ گئی، بولتا قرآن کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اسی میں بولتا ہے. اس سے پہلے یہ لوگ مدد طلب کرتے تھے اپوزیشن پر. دیکھیے
مدد طلب کرتے تھے، اب کفاروں ترجمہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہ لوگ